بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، ابتدائی قواعد النحو سے آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 24۔ اس کا عنوان ہے مبنی اسماء، وہ اسماء جن کا آخر عامل کے بدلنے سے لفظاً یا تقدیراً تبدیل نہ ہو انہیں مبنی اسماء کہتے ہیں۔ یعنی عامل کے تبدیل ہونے سے ان اسماء کے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ جیسے معرب اور مبنی کی بحث میں اب پڑھ چکے ہیں کہ وہاں ہم نے معرب کی ایک مثال پڑھی تھی، جاء زید، آیا زید۔ تو یہاں جاء عامل ہے اور زید فاعل بن رہا ہے، تو فاعل کا اعراب رفع ہوتا ہے، اس سے مرفوع ہے۔ رأیت زیداً، میں نے زید کو دیکھا، تو رأیت فعل با فاعل ہے اور زیداً یہاں مفعول بن رہا ہے۔ مفعول ہونے کے اعتبار سے یہ منصوب ہے۔ مررت بزید، میں زید کے پاس سے گزرا، با حرف جارہ کی وجہ سے زیدن اس کو مجرور پڑا ہے، لیکن جو مبنی ہے وہ عامل کے بدلنے سے اس کا اعراب نہیں بدلتا ہے، اس کا آخر تبدیل نہیں ہوتا۔ تو جیسا کہ جاء ھذا، رأیت ھذا، مررت بھذا، یعنی تینوں مثالوں کے اندر ھذا کا اعراب وہ تبدیل نہیں ہوا۔ تو یہاں ہم جو ہے آج مبنی اسماء کے بارے میں ہی پڑھیں گے کہ وہ کون کون سی اسماء ہیں کہ عامل کے آنے کی وجہ سے، عامل کے تبدیل ہونے کی وجہ سے ان کا آخر تبدیل نہیں ہوتا۔ مبنی اسماء کی اقسام۔ مبنی اسماء کی چند قسمیں مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، ضمائر، یعنی سب ضمیریں مبنی ہیں۔ نمبر 2، اسماء اشارات۔ اسم اشارہ کہتے ہیں وہ اسم جس کے ذریعہ کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، جیسے ھذا، ذالک وغیرہ، یہ بھی سارے مبنی ہیں۔ اسماء موصولہ جیسے الذی، الذین، الذین وغیرہ۔ اسماء افعال جیسے ھیھات، شتان، سرعان وغیرہ۔ نمبر 5 ہے اسماء کنایات جیسے کم، کذا، کیتا، زیتا وغیرہ۔ اور اسی طرح نمبر 6 ہے مبنی ظروف جیسے قبل، بعد، فوق، تحت وغیرہ وغیرہ۔ جتنے بھی مبنی ظروف ہیں وہ بھی سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں۔ تو اب ایک ایک کر کے ان 6 اسماء کی تفصیل ہم پڑھیں گے۔ ان میں پہلا سبق ہے سبق نمبر 24، ضمائر کے بارے میں۔ ضمائر وہ اسماء جو متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کریں، جیسے انا، یہ متکلم پر دلالت کرتا ہے جس کا معنی ہے میں، متکلم یعنی کلام کرنے والا۔ اور انت یہ مخاطب پر دلالت کرتا ہے کہ تو ایک مرد۔ ہوا یہ غائب پر دلالت کرتا ہے کہ وہ ایک مرد۔ اعرابی لحاظ سے ضمائر کی صورتیں، یعنی کہ اعراب کے اعتبار سے ضمائر کی کتنی صورتیں بنتی ہیں۔ محلی اعراب کے لحاظ سے ضمائر کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ محلی اعراب کا مطلب ہے کہ ان کا اعراب اگرچہ موجود ہوتا ہے لیکن ظاہر نہیں ہوتا۔ محل کہتے ہیں جگہ کو، کہ مثال کے طور پہ ایک کلمہ مفعول بن رہا ہے لیکن ہم اس پر زبر نہیں دیتے، کہ جیسے رأیت ہؤلاء، میں نے دیکھا ان افراد کو۔ اب ہؤلاء یہ ترکیب میں تو مفعول بن رہا ہے
کہ رأیت فعل با فاعل ہے اور ہاؤلائی اس کا مفعول بن رہا ہے، تو مفعول کے اوپر تو جو ہے نصب ہونی چاہیے، لیکن یہاں نصب کا مقام تو ہے، محل تو نصب کا ہے، لیکن ہم یہاں اس پر وہ اعراب نہیں دیتے۔ تو محلی اعراب کے لحاظ سے ضمائر کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 ہے ضمیر مرفوع، نمبر 2 ضمیر منصوب، اور نمبر 3 ضمیر مجرور۔ اور پھر ان تینوں میں سے جو پہلی 2 ہیں ان کی 2 قسمیں بن جاتی ہیں۔ مثلا ضمیر مرفوع کی 2 قسمیں بنتی ہیں، ضمیر منصوب کی 2 قسمیں بن جاتی ہیں، اور ضمیر مجرور اس کی 1 قسم ہے۔ اس طرح سے یہ کل 5 بن جاتی ہیں۔ ضمیر مرفوع، ضمیر مرفوع کی پھر 2 قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 ضمیر مرفوع متصل، نمبر 2 ضمیر مرفوع منفصل۔ ضمیر مرفوع متصل کسے کہتے ہیں؟ جو رفع حالت میں عامل کے ساتھ مل کر آئے، یعنی ایسی ضمیر ہے جو حالت رفع میں ہو اور متصل ہو، یعنی عامل کے ساتھ مل کر آئے۔ جیسے مثال ہے یہاں نصرت، نصرتی، نصرتو کے تا کے اوپر 3 اعراب دیے گئے ہیں۔ یہاں تا ضمیر ہے جو نصر فعل کے ساتھ مل کر آئی ہے، کہ جیسے نصرتا کہیں گے تو تا واحد مذکر مخاطب کی ضمیر ہے جو اپنے فعل کے ساتھ مل کر آئی ہے، اور اگر ہم کسرہ کے ساتھ اس کو پڑھیں نصرتی، تو یہاں جو ہے تا ضمیر یہ واحد مؤنث حاضر کی ضمیر ہے کہ تو ایک عورت نے مدد کی، جو نصر فعل کے ساتھ مل کر آئی ہے۔ اور اسی طرح نصرتو یہاں تاکہ ضمہ کے ساتھ واحد متکلم کی ضمیر ہے جو فعل کے ساتھ مل کر آئی ہے۔ اس طرح نصرا کے اندر الف ضمیر بارز ہے، ینصران اس میں الف، اور نصرو میں واو، اور ینصرون کے اندر بھی واو ضمیر بارز ہے، تفصیل درج ذیل ہے۔ تفصیل کے اندر ضمیر مرفوع متصل 3 افعال کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے، فعل ماضی میں اور فعل مضارع کے ساتھ اور فعل امر میں۔ فعل ماضی متکلم کی 2 ضمیریں، نصرتو، نصرتو میں نصر عامل ہے اور تو ضمیر اس کے ساتھ مل کر آئی ہے، کہ نصرتو مدد کی میں نے، اور اسی طرح نصرنا یہاں نا ضمیر ہے جو جمع متکلم کی ہے، اور پھر مخاطب کے صیغوں میں جیسے نصرتا واحد مذکر حاضر میں تا ضمیر ہے، اور نصرتما یہاں جو ہے تو ضمیر ہے تثنیہ مذکر حاضر کے اندر۔ نصرتم جمع مذکر حاضر اس میں بھی تو ضمیر ہے، نصرتی واحد مؤنث حاضر کے اندر یہاں تا کسرہ کے ساتھ ضمیر ہے، اور نصرتما تم 2 عورتوں نے مدد کی، تثنیہ مؤنث حاضر اس میں بھی تا ضمیر ہے، نصرتن تم سب عورتوں نے مدد کی، یہاں بھی تا جو ہے رفع کے ساتھ یہاں ضمیر آئی ہے نصرتن میں۔ اور پھر ہے غائب کے صیغے، نصرہ اس کے شروع میں جو اکیلا نصرہ کا صیغہ ہے
وہ اور اس کے بعد جو مؤنث میں ہے نصرت، یہ دو صیغے، ان میں ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، تو اس لیے ان دو صیغوں کو یہاں ذکر نہیں کیا، ان صیغوں کا ذکر کیا ہے جن کے اندر ضمیر بارز ہوتی ہے، بارز یعنی ظاہر، جیسے نصرہ کے اندر الف، اور نصرو میں واو، اور نصرتا میں الف، اور نصرنا میں نون، یہ ضمائر بارز ہیں۔ اب ہے فعل مضارع، پہلے مخاطب کے صیغے ہیں، جیسے تنصرانے، کہ تم دو مرد مدد کرتے ہو یا کرو گے، یہاں الف ضمیر بارز اس کا فاعل ہے، اور تنصرون میں واو ضمیر بارز اس کا فاعل ہے، اور تنصرینا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، تو ایک عورت مدد کرتی ہے یا کرے گی، یہاں یا ضمیر بارز اس کا فاعل ہے، تنصرانے یہ تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، تم دو عورتیں مدد کرتی ہو یا کرو گی، یہاں الف ضمیر بارز ہے، تنصرنا تم سب عورتیں مدد کرتی ہو یا کرو گی، یہاں نون ضمیر بارز متصل ہے۔ آگے غائب کے صیغے ہیں، ینصرانے یہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس میں الف ضمیر بارز ہے، اور ینصرون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس میں واو، اور تنصرانے یہ تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس میں الف، اور ینصرن یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس کے اندر نون ضمائر بارز ہیں۔ آگے فعل امر کے بارے میں ہے کہ انصرا تم دو مرد مدد کرو، یہاں الف ضمیر بارز اس کا فاعل ہے، انصرو جمع مذکر حاضر کہ تم سب مرد مدد کرو، یہاں واو ضمیر بارز اس کا فاعل ہے، اور انصری یہاں یا ضمیر بارز متصل اس کا فاعل ہے، اور انصرا تم دو عورتیں مدد کرو، یہاں الف اور انصرنا میں نون ضمائر بارز ہیں۔ ضمیر مرفوع منفصل، یعنی ابھی ہم نے پڑھا ہے ضمیر مرفوع متصل کے بارے میں کہ جو رفع حالت میں عامل کے ساتھ مل کر آئے، اب ہے ضمیر مرفوع منفصل جو رفع حالت میں عامل کے ساتھ مل کر نہ آئے بلکہ الگ کلمہ کی صورت میں آئے، جیسے متکلم کے لیے آنا، تو یہ مل کر نہیں ہے بلکہ الگ سے ضمیر ہے، آنا میں ایک مرد یا میں ایک عورت، نحنو ہم سب مرد یا سب عورتیں، یا ہم دو مرد یا دو عورتیں، اور اسی طرح مخاطب کی ضمیر جو اپنے عمل سے الگ ہے، انت تو ایک مرد، اور انتما تم دو مرد، انتم تم سب مرد، انتی تو ایک عورت، انتما تم دو عورتیں، انتن تم سب عورتیں، اور غائب کی ضمیر جو اپنے عامل سے الگ ہے، ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، اور ہن وہ سب عورتیں۔ اتنا سبق کافی ہے چونکہ تھوڑا سا یہ طویل سبق ہے، اگلا سبق انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔